کرکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وزیر اعظم پاکستان احساس اسکالرشپ پروگرام فیز 2 کے تحت یونیورسٹی میں زیر تعلیم 1224 طلبہ و طالبات میں چیک تقسیم کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مشرف ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی سید امجد حسین زیدی تھے۔ تقریب میں سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ، پارلیمانی سیکرٹری برائے وومن ڈیولپمنٹ کنیز فاطمہ، کرکرم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطا اللہ شاہ، یونیورسٹی کے سینئر انتظامی اور تدریسی افسران سمیت اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی سید امجد حسین زیدی کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ اور بھی حقدار بہت سارے لوگ بہت زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری حکومت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اور میں داد دیتا ہوں جناب عمران خان کو کہ کورونا نے پورے عالم کو لپیٹ لیا تھا، ایسے میں پاکستان جیسے ملک جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے آیا ہوا ہے، اس کو سنبھالنا اور ایسے میں لوگوں کی داد رسی کرنا صرف اور صرف عمران خان ہی کر سکتا تھا۔ میں اس کو داد دیتا ہوں۔ اور آج کی جو تقریب ہے، جناب صاحب نے جسے فرمایا کہ طالبات کو 50% اس میں سے حصہ دیا جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں 50% نہیں، 50% تو اس کا اپنا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگر میرٹ پہ آئے تو طالبات 80% تک جا سکتی ہے۔ یوں اس حکومت نے عوام کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے، یونیورسٹیز کے سامنے، کالجز کے سامنے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ عمران خان کی وہ جو بات کرتے تھے کہ ہم ایجوکیشن کو اور صحت کو اولین ترجیح دیں گے، اور اسی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے جو عمران خان اس وقت آپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری حکومت ہر قدم پر حقداروں کے لیے اور مستحق اسٹوڈنٹ کے لیے کام کرتی رہے گی، اور میرٹ سب سے اولین ہماری ترجیح ہے، اور میرٹ کو ہمیشہ فالو کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر گلگت بلتستان اسمبلی کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ نے کہا کہ محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ڈیولپمنٹ کی جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور KIU کے ہمارے بہت ہی مقتدر، بہت ہی قابل احترام ہمارے فیکلٹی کے ہمارے پروفیسر صاحبان، رجسٹرار صاحب، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا دن جس طرح محترم VC صاحب نے بتایا، یہ دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کے لیے مملکت خداداد پاکستان جس انداز میں جو نیڈ کم میرٹ بیس پہ جو اسکالرشپس دے رہی ہے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ الحمدللہ PTI کے چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک فلاحی مملکت اسلامی کی طرف لانے کے لیے ایک بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس KIU کی جو ہماری دانشگاہ ہے، جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے، ادھر سے آپ نے نکل کر کل کے معمار بننا ہے، کل کے لیڈرز آپ نے بننا ہے۔ آج VC صاحب کی وہ بات دل کو گئی کہ آپ سچ بولیں، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اگر کہیں کسی سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ نے بھی توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے، اس کو آپ دوبارہ سے کریکٹ کر کے اپنے آپ کو ایک اپ رائٹنس کے ساتھ، گڈ پریکٹس کے ساتھ اپنی چیزوں کو آگے کر سکتے ہیں۔ آج اگر معاشرے میں دیکھ لیں، پاکستان میں بالعموم یا کسی بھی جگہ میں دیکھ لیں، جھوٹ، رشوت، بے ایمانی،
اور غلط کام کو جلدی ہو جاتا ہے، مگر صحیح کام کے لیے ہمارے غریب لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ وہ طاقت، وہ ایمان، وہ آپ کے دل میں، آپ کے ضمیر کا دوبارہ سے حصہ بنا کے زندہ قوموں میں، ذمہ دار قوموں میں ہم اگر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اسلامی دنیا سے لے کے ہمارے مملکت خدا پاکستان سے لے کے ہمارے گلگت بلتستان تک ہم ایک دفعہ پھر اپنا لوہا منوا سکیں۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی، سینئر وزیر گلگت بلتستان اسمبلی، پارلیمانی سیکریٹری برائے وومن ڈیولپمنٹ، قراقرم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یونیورسٹی کے سینئر انتظامی اور تدریسی افسران، اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں چیک تقسیم کیے۔ اس سے قبل قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطا اللہ شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یونیورسٹی کو وزیر اعظم پاکستان احساس اسکالرشپ فیز 2 کے تحت یونیورسٹی میں زیر تعلیم 1224 طلباء و طالبات کو ملنے والی تاریخی اسکالرشپ پر تبادلہ خیال سمیت یونیورسٹی میں جاری تعلیمی اور تحقیقی امور پر مستقبل قریب کے منصوبوں کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی۔ ہمارے لیے آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تعاون سے ایک تاریخی ہمیں اسکالرشپ پروگرام اس سال ملا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں آپ سے بھی شیئر کروں تاکہ ان فیملیز کو، ان خاندانوں کے جہاں بچوں کو ہمیشہ فی ادائیگی میں تکلیف اور دقت ہو رہی تھی، اس ضمن میں پچھلے سال جو ہے ہم نے احساس پروگرام کے انڈر کوئی 911 اسکالرشپس لیے، جن کی مالیت کوئی 6 کروڑ 63 لاکھ تھی، اور دوسری قسط جو ہے اس کی دوسری قسط تقریباً 6 کروڑ 82 لاکھ تھی۔ یہ سارے ملا کے ہم نے 13 کروڑ 45 لاکھ روپے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ڈسبرس کیے احساس پروگرام کے توسط سے۔ اس سال ہم نے تقریباً 1269 بچوں اور بچیوں نے اپلائی کی، اور ابتدائی طور پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ شاید ہمیں 150-200 سے زیادہ اسکالرشپ نہیں ملیں گے، لیکن الحمدللہ اس کے لیے ہم نے بر وقت صوبائی حکومت سے بھی اور صدر محترم سے بھی گزارش کی کہ یہ ایک بڑا دور افتادہ اور غریب علاقہ ہے، اور یہاں پہ بچوں اور بچیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے والدین خاص کر جو کووڈ-19 کی تکالیف کی وجہ سے یہاں جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ کافی حد تک، تو اس پہ پھر صدر محترم نے اسپیشل ڈائریکٹیو دیا کہ جتنے بھی جی بی کے لوگوں نے اپلائی کی ہے ان کو یہ اسکالرشپ دیا جائے، اور ان کی تعداد 1269 ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس میں ہمیں 10 کروڑ 45 لاکھ روپے ابھی پہلی قسط میں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو دوسری قسط ہوگی وہ تقریباً اتنی ہی ہوگی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو 2 سال میں ہمیں ٹوٹل جو اس کی مد میں آئے گا وہ تقریباً 34 کروڑ 25 لاکھ روپے ہم اسٹوڈنٹس کے اندر تقسیم کریں گے، جس میں فی کا کمپوننٹ تقریباً پہلے سال میں 6 کروڑ 31 لاکھ، اور ان کو جو ہم نے اسٹائپنڈ دیا ہے جیب خرچہ تاکہ اپنی کتابیں اور باقی ضروریات پوری کر سکے، پچھلے سال ہم نے 7 کروڑ 13 لاکھ روپے دیے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ ہم کو ان کو اس کے علاوہ 53 ملین یعنی 5 کروڑ 38 لاکھ روپے ان کی فی میں دیں گے پہلی قسط میں، اور دوسرے میں ہم 5 کروڑ 7 لاکھ۔ تو اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اور قراقرم کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ جس نے اسکالرشپ ہم سے مانگا ہے وہ بغیر اسکالرشپ کا نہیں رہا۔ میں انڈر گریجویٹ پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس وقت آج بھی ہم چیک جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ HEC نیٹ کا میرٹ بیسڈ ہے، 66 بچے اور بچیاں جن کو آج ہم چیکس دے رہے 56,61,000 روپے کی۔ تو یہ سارا ملا کے اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 35 کروڑ روپے کا ہم اسکالرشپ پچھلے 2 سال میں اور اگلے یہ جو سال ہے اس میں اس کے فنڈز ہمیں 30 جون تک پہلی قسط بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ اگلی قسط بھی جب یہ لوگ فال میں جائیں گے تو وہ ہمیں دے دیں گے۔ تو آپ کے توسط سے میرے خیال میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا یہاں شکریہ ادا کریں، خصوصی طور پہ صدر محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جو ہمارا چانسلر بھی ہے اور ہمارا محسن بھی ہے، کہ جب بھی میں نے ان کو کیا یو کے حوالے سے بات کی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ
حکم صادر فرمایا ہے کہ اس کے اندر ان غریب بچوں اور بچیوں کو ضرور اس میں سہولتیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جیسا کہ جی بی گورنمنٹ اس وقت ایک ڈائنامک لیڈرشپ کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور انہوں نے میں یہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایک بہت بڑا فی کا ایشو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ، اس کا بھی ہم نے ان کو حل دیا کہ جی چونکہ ہمارے پاس 8 کروڑ روپے کی ٹوٹل فی لائبلٹی ہے، تو ہم فرسٹ سیمسٹر جو اسٹوڈنٹس کی فیس ہے ان سے ہم نے لی ہے کوئی 2.25 کروڑ روپے، تو آپ ہمیں 40 ملین یا 4 کروڑ ہم دیں تو 2 کروڑ ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ تو ان کی کمال مہربانی ہے کہ انہوں نے 4 کروڑ روپے ہمیں دیے، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ یہ ادارہ ہمارا ہے اور آئندہ بھی آپ کو ہم اپنے بجٹ میں سے دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ صرف میری نظر میں ایک بچہ یا بچی نہیں ہے، یہ جو 2200 بچے یہاں ہے 2300، یہ ایک گھرانہ ہے۔ یہ بچے جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک فیملی بنے گی، ایک خاندان بنے گا علم و تحقیق کی بنیاد پہ۔ تو اس میں ہم ایم ایس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فنڈنگ لائے، اور ہم نے کچھ سبسڈی بھی اناؤنس کی ہے، اور خاص کر کیونکہ ہمارا جو ایم ایس پروگرام تھا وہ پہلے ریمبرسمنٹ میں آتا تھا، اب چونکہ وہ ریمبرسمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور ہمارا جو فوکس گورنمنٹ کی ہے وہ انڈر گریجویٹ پروگرام پہ ہے، تو میں نے اس کے لیے ایک اور پروجیکٹ دیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبسڈی ملے 50%، 25%، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اور ہماری فی بھی اس حوالے سے زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی میں کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ لاؤں اور ان کو کچھ نہ کچھ سبسڈی دے۔ اس میں 2 حصے ہیں، ایک حصہ تو ان کی فیسیں جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، پھر ہر بچے کو 25 سے 30 ہزار روپے پر سیمسٹر بھی ہم دیتے ہیں۔ 2 کرائٹیریا ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس کا جی پی اے جو ہے وہ ایک لمٹ سے کم نہ ہو، دوسرا یہ کہ اس کے والدین کی ماہوار آمدنی 40,000 روپے سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہو۔ یہ 2 کرائٹیریا ہے جس پہ ہم نے ان کو پروسیس کیا۔ میرے خیال میں اگر اسٹوڈنٹ باڈی کو سامنے رکھا جائے تو شاید سب سے زیادہ اپلیکیشن جی بی سے گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ غربت یہاں زیادہ ہے، دور افتادہ علاقہ ہے۔ ہمارے پاس اگر اس وقت کیمپس پہ 6,000 یا 6,500 اسٹوڈنٹ ہے، اس میں 2200 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملنا بذات خود ایک بڑا معجزہ ہے، جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل اسکالرشپ اپلیکیشنز کتنی آئی تھی اس سال؟ 2069 لوگوں نے اپلائی کی، اور سسٹم نے اس میں سے ہم نے اسکروٹنی کر کے 1269 وہ اسٹوڈنٹ تھے جو ان 2 کرائٹیریا پہ پورا اتر رہے تھے۔ ہم ایک اٹانومس بورڈ جی بی جو آغا خان بورڈ کا ماڈل ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، جس طرح آغا خان بورڈ جو ہے ایک کے یو کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں چل رہی ہے، وہ اٹانومس ہو، سیلف امپاورڈ ہو، ان کا اپنا بورڈ ہو، اپنے فیصلے ہو، اور جو اس میں نقصانات اور جو بھی اس کے کمیاں ہے وہ بورڈ مل کے پوری کرے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں حکومت کے نالج میں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ ہمیں میرے خیال میں وعدہ بھی کیا، اور وہ وعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ہمیں فرسٹ قسط بھی ملی، اور ہمیں یقین ہے کہ اگلے ڈی پی میں انشاءاللہ ہمیں 200-300 ملین 500 ملین جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے لیے۔ آپ دیکھیں نا سڑکوں کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے، اندر آپ جائے تو ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں۔ اب یہ پیسوں کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے یہاں 7-8 ہزار 10 ہزار بچوں اور بچیوں کو پڑھانا ہے تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونی چاہیے۔ میرا آپ سے ایک وعدہ ہے، آپ مجھے سپورٹ کریں، ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے نہیں دیں گے، چاہے میرا سٹاف، فیکلٹی یا اسٹوڈنٹ کرے، جس سے جامعہ کی عصمت، اس کے تقدس کو نقصان پہنچتا ہے۔ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی خبر آئے، جس طرح آپ سب لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، اچھی بات ہے، مجھ سے اس پہ ضرور ایک اپنا ویو پوائنٹ لیا کرے۔ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کر دیا ہے، انشاءاللہ بہت سخت ہم ان کو زندان کے پیچھے ڈالیں گے۔ 20 کروڑ کا میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا ہے کہ جس نے یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ یہ ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ کی ساکھ نہیں، یہ آپ سب کی ساکھ ہے، یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ کا جامعہ ہے۔ جب اس کے بارے میں کوئی غلط خبر دے کے اس کے تشخص کو خراب کرے گا، وہ ہم سب کا دشمن ہے، تو ان کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس میں کوئی زیرو ٹالرنس ہے۔ آپ سب کا شکریہ، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔